پہ اترا ہے، ہم نے خود بنایا ہوگا. اللہ نے فرمایا نہ ہم تو تمہارے پیغمبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ جسے تم مانتے ہو. ہم تو اسی عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس بی بی مریم کی بات کر رہے ہیں جس کو تم بھی مقدس مانتے ہو. ہم نے اس کو یہ عزت دی اور یہ عظمت دی. تو اسی طرح اللہ نے جن خواتین کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اندازہ کریں اس کا کوئی مقام ہوگا. اسی طرح مثلا اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی ایک فنکشن کرتا ہے، ایک تقریب ہے، اس کے لیے اشتہار دیتا ہے، تو اشتہار میں جن کا نام لکھیں گے وہ کوئی حیثیت والے لوگ ہوں گے تو نام لکھیں گے نا، عام سامعین کا نام تو کوئی نہیں لکھتا. اور پھر ان میں جن کو آپ لکھیں گے کہ یہ ہمارے خاص طور پہ ہمارا جو ہے نا جی مہمان خصوصی ہے، اور یہ ہمارا جس کے زیر صدارت میں ہوگا، اور ان کے زیر انصرام ہوگا، ان کے زیر انتظام ہوگا، اور یہ مہمان خصوصی ہوگا، یہ سارے اہمیت والے ہوتے ہیں. تمہارے اشتہار میں نام آنا اہمیت ہے، تمہاری کتابوں میں ذکر آنا اہمیت ہے. اگر تاریخ کی کتاب میں کسی کا حوالہ آ جائے تو وہ اہمیت ہے. کسی اچھے اخبار میں کوئی آدمی آرٹیکل لکھ دے، کالم لکھ دے تو اہمیت ہے. تو اللہ نے تو عورت کو اتنی بڑی اہمیت دی کہ قرآن میں ذکر کر دیا. اور اسی طرح دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دور جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور ہے. اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا شان دی ہے عورت، یعنی ان الفاظ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ام موسیٰ کا واقعہ ذکر کیا. اصل وجہ کیا تھی مختصراً کہ کہتی ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے اپنے لوگوں کو جب بلایا اور ان سے کہا کہ بھی مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے کے ہاتھوں پہ تیرے اقتدار کی ہلاکت ہو، تیرا اقتدار ختم. تو اب اس نے میٹنگ کی کہ کیا کریں. انہوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، تیرا جو خواب ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچہ پیدا فرمائیں گے، اور اس بچے کی پیدائش سے سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ تمہیں ہوگا کہ تیرا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں. تو بہرحال مشورہ یہ ہوا، فرعون نے ایک حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد ایسا کرو کہ جو بھی بچہ، چونکہ میری اپنی قوم کا تو ہوگا نہیں، بچہ ہوگا بنو اسرائیل کا، انہوں نے بتایا بھی تھا کہ بنو اسرائیل کا ہوگا. تو اس نے حکم دیا کہ آج کے بعد ایسا کر دو کہ جو بھی بچہ جو ہے پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دو. تو اب جناب یہ ہوا کہ بچوں کو قتل کیا جانے لگا. قتل وہ اور نظر رکھتے، اچھا جتنی دایاں تھیں اس زمانے میں ان کو حکم دے دیا گیا کہ جہاں جہاں پتہ لگے کہ یہ عورت حاملہ ہے نظر رکھو، اگر لڑکی پیدا ہو چھوڑ دو، اور اگر لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دو. اب جناب وہ چلا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ یہ چلتا رہا سلسلہ، اور تقریباً سابقہ کتابوں میں آتا ہے کہ 70,000 بنو اسرائیل کا بچہ جو تھا نا وہ قتل کر دیا فرعون. 70,000. کیوں؟ میرا اقتدار محفوظ ہے. لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ کے فیصلے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے ہوتے ہیں. ایک دفعہ پرانے دور کی بات ہے کہ ہمارے یعنی ملک میں یہ آپ کے منصوبہ بندی کے جو ہے نا جی اپنا عورتوں کے بچوں کا روکنا، یہ کرنا، اس کو منصوبہ بندی کا نام دیا ہے. منصوبہ یہ بناتے ہیں نا، پھر اس کو یعنی اس کی اہمیت ہے کہ بچے بس 2 بچے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، خوشحال، عجیب عجیب نعرے ہیں، عجیب عجیب چیزیں ہیں. باہر صورت تو ایک مولوی صاحب تھے ہمارے حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایوب خان نے بلا کے پوچھا، کہنے لگا کہ مولانا یہ جو منصوبہ بندی ہے اس سے بچے روکنا، کیونکہ آبادی بے تحاشا بڑھ رہی ہے، اور جب آبادی بڑھ جائے گی صاف بات ہے کہ وسائل کم ہوں گے، کھانے والے زیادہ ہوں گے تو قحط ہوگا. تو اس کے لیے حل نکالا گیا ہے کہ بچوں کو روکا جائے. ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ شریعت میں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ تو خان صاحب آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن فرعون 70,000 بندے پہ گولی چلا کے نہیں روک سکا تو تم گولیاں کھلا کے کیا روکو. انہوں نے کہا تم تو گولیاں کھلاتے ہو، تو گولیاں چلائیں. تو جس نے آنا تھا اس کو وہ نہ روک سکا، تو تم بھی فکر نہ کرو، جس نے آنا ہے وہ آئے گا، تمہاری گولیوں سے وہ بھی نہیں روکتا. اچھا خدا کی شان ہے، ان کے ایک وزیر تھے، سب سے پہلے منصوبہ بندی پہ انہوں نے عمل کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی رحمت سے دوسرے سال اس کے گھر میں 2 بچے اکٹھے پیدا.
اصل وجہ یہ ہے کہ بہرحال آپ تو ڈاکٹر لوگ ہیں، اب آپ کو دکھانا تو ایسے نا جیسے سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہو، اس میں وہ دوائیں جو ہوتی ہیں نا جی، وہ ولادت کے مادہ تولید میں جو جرثوم ہے اس کو قریب نہیں آنے دیتی۔ اچھا وہ گولی کھاتی رہی، بیوی کھاتی رہی، تو وہ روکتا رہا، جس دن وہ گولی بھول گئی وہ اللہ کی رحمت سے سارے اکٹھے ہو گیا۔ تو بلکہ بعد میں تو میں نے جو سنا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو عورتوں کو بچہ نہیں ہوتا یا جن کے وہ ایام جو ہیں وہ ترتیب میں نہیں ہوتے، انہی گولیوں سے ان کو سیٹ کیا جائے کہ وہی گولیاں کھلاؤ تاکہ وہ ترتیب میں بھی آ جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جرثومہ جو ہے عین انتظار میں کھڑا ہوگا، جس دن گولی رکی اور جرثومہ صاحب پہنچ گئے اپنے مقام پہ، وہ تو دیوار ٹوٹ گئی نہیں، وہ تو سرکل جو بنا ہوتا ہے دوائی کا وہ ٹوٹا اور حضرت تشریف لے آئے اندر، اللہ نے بچہ پیدا کر دیا۔ تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کون دنیا کی طاقت روک سکتا؟ تو بہرحال جناب یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہونا تھا، ہو گیا۔ اب جب ہو گیا تو اب دیکھیں ایک عورت ہے، ماں ہے، مامتا ہے، آپ خود اندازہ کریں نا کہ جن ماؤں کے بچے سامنے تیز کر دیے جائیں، ذبح کر دیے جائیں، ان میں کیا گزرتی ہوگی، ذرا غور کریں خدا کے لیے، صرف اسلام پہ اعتراض نہ کریں۔ دیکھیں کہ وہاں جو ہے ایک بی بی ہے، اس کی عفت و عظمت کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو جھولے میں بلوا دیا ہے، اور یہاں ایک مامتا ہے، ایک عمر رفتہ عورت ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہی خوف ہے ابھی فرعون کے لوگ آئیں گے، ابھی میرے بچے کو میرے سامنے پکڑ کے ذبح کا۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے وحی بھیجی، وحینا الی ام موسیٰ، یعنی عورت کا مقام دیکھو، یعنی وہ لفظ استعمال ہوا ہے، وحی تو نبی کے لیے ہوتی ہے، اس لیے علماء کو کہنا پڑا کہ بھئی وحی لغوی معنی میں ہے، معنی الہام ہے، معنی القاء ہے، ورنہ اللہ پاک وحی جو پیغمبروں کے لیے بھیجتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ، کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اس کے بعد خِفْتِ إِلَيْهِ، جب تمہیں خوف ہو کہ وہ ظالم آ جائیں گے، پکڑ لیں گے، قتل کر دیں گے، بس اس کو کسی چیز میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، عجیب بات۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم اپنا بھی ڈر نہ کرنا، تمہاری بھی ہم حفاظت کریں۔ اگر عورت کی عفت و عزت و عظمت رہو تو اس کی حفاظت کا اللہ ذمہ اٹھائے۔ یعنی قرآن نے جہاں جہاں حفاظت کی بات کی ہے، یا تو قرآن کے لیے کہا ہے کہ ہم حافظ ہیں، ہم حفاظت کریں گے، یا اپنے نبی کے لیے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، محمد مدنی، اللہ تیری حفاظت کرے گا، فکر نہ کرے۔ اور بی بی موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو بھی وہی خوشخبری دی کہ لا تخافی ولا تحزنی، مت ڈرو اور غم بھی نہ کرو موسیٰ علیہ السلام کا۔ اچھا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیں گے، اللہ نے فرمایا ام موسیٰ ہم تجھے ایسی راحت پہنچائیں گے، انا رادوہ الیک، ہم اس بچے کو تیرے طرف پھر واپس لیں، یہ بھی ہمارا وعدہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ بچہ واپس لائیں گے، فرمایا وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے۔ اب جناب آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت کو کتنی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غم نہ کرو، اس کو سمندر میں ڈال دو، اپنا ڈر بھی نہ کرو، اس کا غم بھی نہ کرو، ہم مامتا کو زیادہ نہیں تڑ پائیں گے، ہم اس کے بچے کو واپس لائیں گے۔ آج آپ بھی مامتا پہ رحم کرتے ہیں، آج آپ بھی بچیوں پہ رحم کرتے ہیں۔ آپ کے قانون میں تو یہ ہے کہ جب 18 سال کے ہو جائیں جہاں مرضی آئے جائیں، جہاں مرضی آئے جائیں، واپس کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے تو ایسا قانون بنایا ہے کہ اگر لڑکی کہے کہ میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، ماں روتی رہے، باپ روتا رہے، کھڑی رہے، کورٹ مجبور رہے گا لڑکی کے کہنے کے مطابق اس کو بھیج دے، یہ آزادی ہے۔ یعنی ایک طرف لڑکی کو آپ راضی کر رہے ہیں اور جس نے پیدا کیا ہے اس کو آپ کیا کر رہے ہیں، جو تخلیق کے مراحل سے گزری ہے، جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ خدا کے لیے آپ اندازہ کریں نا، جو آپ ایک اینٹ لے لیں، آپ جناب 1 کلو 2 کلو کی، اس کو پیٹ پہ باندھ 2-4 دن تک ڈاکٹری کے لیے آئے اسپتال میں، اوپر کپڑے پہن لینا، پتہ کسی کو نہیں لگے گا۔ اندازہ ہوگا آپ کو کہ عورت کس مشقت سے گزرتی ہے، کس مقام سے گزرتی ہے کہ ایک بچے کو 9 مہینے، یعنی آپ یقین کریں کل کعبۃ اللہ میں جا کے کھڑے ہو جائیں، جن کو اللہ نے بچے دیے ہیں، چاند سے بچے ہوتے ہیں، لیکن باپ 2 چکر میں اٹھانے کے بعد پھر ماں کو دے دے گا، تم اٹھاؤ، میرا کام ختم، میں فارغ ہوں۔ صفا مروا دوڑے گا، 1 چکر بڑی مشکل سے اٹھا دے گا، یہ نہیں کہے گا کہ میں تھک گیا ہوں، اٹھائیں جواب دے گے کہ نہیں وہ رو رہا ہے تو تم سنبھال لیں، رو رہا ہے تمہارے بغیر چپ رہی گا۔ یہ ماں ہے، وہ کہے گی ٹھیک ہے کچھ ہو جائے میں اس کو اٹھا کے دوڑوں گا۔ ماں ہے، وہ کہے گی نہیں میں اس کو اٹھاؤں گی، میرا بچہ طواف کر دے، میرا بچے کا منہ لگ جائے حجر اسود کو کسی طرح، وہ کسی طرح رکن یمانی کو لگ جائے، وہ کسی طرح ملتزم پہ چل جائے، میرے بچے کو یہ جو مقام ہے اللہ نے مامتا کو دیا ہے، یہ ہے کسی کے پاس؟ تم نے تو اس سے ہر مقام چھین لیا ہے اور کہتے ہو آزادی دے رہے ہیں۔
اب جناب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی شان ہے کہ بی بی صاحبہ نے بڑی تفصیل کا واقعہ ہے، بی بی صاحبہ نے صندوق لی، بند کیا اور ساتھ جو دریا تھا دریا میں ڈال دیا. یہ مصر کا واقعہ. فرعون مصر تھا اور دریا یہی دجلہ. ان دریاؤں کی بھی تو بڑی تاریخ ہے نا. دریائے دجلہ و فرات پہ آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں. اب جناب جب دریا میں ڈال دیا وہ صندوق چلتے 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 خدا کی شان ہے فرعون کے گھر پہنچ گئے. اب جناب صندوق آئی تو بیویوں نے دیکھا وہ چلتے چلتے سوئمنگ پول میں پہنچ گئی. ان کے گھر میں جو تھا ہاؤس بنا ہوا اس میں لڑکا حیران ہو گئی. صندوق ہے بھاگے کھولا دیکھا تو بیوی جو فرعون کی بیوی تھی بیوی آسیہ جب دیکھا تو نے کہا قرۃ تو آئی نہیں ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈ ایسا خوبصورت بچہ اللہ نے ہمارے گھر میں بھیج دیا. فرعون آ گیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بچہ ہے. اس نے کہا نہیں نہیں یہ بچہ پتہ ہے وہی ہو جس سے میں ڈر رہا ہوں. انہوں نے کہا تمہارا تو کوئی عقل کی بات ہے، عقل کرو. پہلے ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ بنو اسرائیل کا بچہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ پتہ تو نہیں لیکن آیا تو ادھر سے ہی ہے. ادھر سے جو پانی آیا نا دریا میں اس میں صندوق آئی ہے نا آیا اسی علاقے سے. اس نے کہا بھائی اسی علاقے سے آ جانا الگ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ دودھ پینے والا یہ جب ہمارے گھر میں رہے گا ہم بیٹا بنا لیں گے، ہم تربیت کریں گے، اس کو بڑے ہونے کے بعد پتہ بھی لگے گا کہ میں اسرائیلی ہوں. یہ تو سمجھے گا میں آل فرعون سے ہوں، فرعون کی اولاد ہوں. یہ تو ہمارا بیٹا ہوگا نا، یہ تو ہمارا بن کے رہے گا. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسرائیل کون ہے، بنو اسرائیل کون ہے. اسرائیل تو کہے گا بھی میں تو آل فرعون میں سے ہوں. تو ہماری تربیت ہم اس کی اتنے عرصے کے لیے رکھیں گے، اپنے گھر میں پالیں گے، اپنے گھر میں اس کو جوان کریں گے. قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا. اب دیکھیں قرآن پھر وہ پہلے بھی وہی تھا نا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. اب قرآن وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لولا أَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اب بیوی کا دل جو ہے اداس ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ اور اللہ نے فرمایا قادت لتبدی بھی، وہ اتنے اداس تھی بھی حضرت موسیٰ کے لیے قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی کہ ہے میرا بچہ. وہ تو میرا بچہ تھا، بات کھل جاتی نا غم کرتے ہوئے. لیکن اللہ فرماتے لولا اربتنا علی قلبها، ہم نے اس کے دل کو تھام لیا. یہ مقام بھی ام موسیٰ کو ملا. ایک ہوتا ہے نا دل میں صبر ڈال دیا، ایک ہوتا ہے کہ ہم نے دل کے اندر ایک بات ڈال دی، ہم نے دل میں ایک حوصلہ ڈال دیا، ہم نے دل میں فہم نہیں ربطنا علی قلبها، ہم نے اس کے دل کو تھام لیا. جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے کیونکہ بالکل خاموش رہے اور ایمان رہے. اور اس کے بعد جب بی بی نے صبر کیا وقالت لاختہ قصیہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جاؤ ذرا تلاش تو کرو، پتہ تو کرو بھائی کا کیا ہوا. اچھا خدا کی شان ہے قالت لابنتہ ہی نہیں کہا اپنی بیٹی، یہ نہیں قرآن یہ نہیں کہتا کہ قالت لابنتہ ہی اپنی بیٹی سے کہا، کہتے لاختہ موسیٰ کی بہن سے کہ تیرا بھائی ہے، بہن کے دل میں اور پیار امڈے نا. جب پیار امڈے گا تو بہن اور بھاگے گی. تو تم بھائی کے لیے ورنہ کہہ سکتی تھی اپنی بیٹی سے کہا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے تو اس کی کیا ہوئی بیٹی ہوئی. لیکن کہتی ہے قالت لاختہ قصیہ. قصیہ کا معنی ہوتا ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا، کہ جیسے جیسے دریا جا رہا ہے وہی راستہ لے کے جاؤ تو صحیح. آخر صندوق ہے، بچہ ہے، اگر تو کہیں چلا گیا اللہ کی مرضی، اور اگر کسی نے پکڑا ہے تو شور ہوگا کہ بھیا بچہ آ گیا بچہ آ گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پکڑا جائے اور دشمن قتل کر دے. تو اب جناب بی بی ڈھونڈتے 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 چلتی چلتی پتہ لگا کہ وہ جناب جس سے ہم ڈر رہے تھے نا وہ تو اسی گھر میں ہے. وہ جو قاتل ہے نا بنو اسرائیل کا وہ ہمارا بھائی موسیٰ علیہ السلام تو خود فرعون کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں. حضرت بی بی اب ڈرتے ڈرتے اندر گئی. اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جب سے بچہ نکلا بچہ دودھ نہ پیے. اس دائی کو بلاؤ، اس دائی کو بلاؤ، اس عورت کو بلاؤ، اس عورت کو بلاؤ، اس عورت کو بلاؤ، کہ وہ جو بچے سینے سے لگائے وہ جناب پیتا ہی نہیں. اللہ فرماتے وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ اور کسی عورت کا دودھ پینا حرام کر دیا. کیوں؟ کہ تیری اماں کو تکلیف ہو. ایک عورت کی حفاظت کی جائے، ایک عورت کے دل کو سکون دینے کے لیے. ایک معصوم بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں اور کسی عورت کا دودھ نہیں پینا. تیری اماں جو پریشان بیٹھی ہے. اب جناب وہ گئی، دیکھا بچہ رو رہا ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ نے کہا بچہ دودھ نہیں پیتا. نے کہا حل ادلکم، میں تمہیں ایک گھرانہ بتاتی ہوں کہ بڑا صالح، بڑی صالح عورت ہے اور بڑے خیر خواہ ہیں. کہتے ہیں کہ جب بی بی نے کہا نا کہ وہ ہم لہو ناصحون، کہ وہ خیر خواہ ہیں، تو فرعون اسی وقت ذرا
سمجھ گیا، کہنے لگا اچھا تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ خیر خواہ ہے، وہ گھرانہ ہے اس لڑکے کا؟ انہوں نے کہا ہاں معلوم ہوتا ہے یہ کوئی ہے راز۔ تو فوراً بی بی نے، اللہ نے عقل دیا، فوراً بی بی نے کہا کہ نہیں میرا مقصد تھا بادشاہ کے خیر خواہ ہیں، وہم لہو ناصحون، یعنی تمہارے گھرانے کے خیر خواہ ہیں، یعنی وہ ہمارا وہ جو گھرانہ جو میں بتانا چاہتی ہوں بچے کا خیر خواہ نہیں، تیرا خیر خواہ ہے۔ اچھا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ جاؤ جلدی کرو بلاؤ۔ اب جناب دیکھیں ایک عورت کی شان کہ جب واپس آئے، بی بی آئی گھر میں، ان کا اماں جان بھائی مل گیا کہاں ہے؟ میں کہا تو فرعون کے گھر میں۔ اس نے کہا جس نے قتل کا آرڈر دیا ہوا ہے بیٹا بھی میرا اسی کے گھر میں ہے۔ اس نے کہا اسی گھر میں ہے اور میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام رو رہا ہے، دودھ نہیں پیتا میرا بھائی، میں تمہیں لینے آئی ہوں، چلو دودھ پلاؤ۔ بی بی نے کہا کہ دیکھو بیٹی، اگر اللہ کے باقی سارے وعدے سچے ہیں تو پھر یہ وعدہ بھی سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں موسیٰ کو تیرے طرف لاؤں گا، یہ تو نہیں کہا کہ میں جاؤں گی۔ انا رادو ہو ہی رہے کہ میں نہیں جاتی۔ اب بیٹے کا کام ہے ماں کے پاس چل کے آئے، یہ تو نہیں کہ کرسمس کارڈ بھیج دے۔ یہ اسلام خدا کے لیے اسلام کو سمجھو، اسلام تو کسی کا دشمن نہیں۔ اب جناب یہ ہے کہ اپنا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اچھا اللہ کی شان ہے نا، اسی میں اللہ نے پردہ بھی رکھ دیا نا کہ اگر حقیقی ماں ہوتی تو دوڑ کے نہ آ جاتی، بھاگتی ہوئی نہ، جو اللہ نے روک دیا نا، بیٹھی رہو، انا رادو ہوئی رہے ہم تمہاری طرف لائیں گے، تاکہ فرعون کو شک ہی نہ ہو، وہ تو جا ہی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا آج بی بی ہو تو نہیں آتی، انہوں نے کہا چلو بچے کو ہی لے جاتے۔ بی بی آسیہ نے بگیاں تیار کی، اب شاہی سواری کے ساتھ موسیٰ آ رہا جس کے قتل ہونے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آج جناب بچپن میں شہزادہ بنا ہوا ہے اور جناب سارے پروٹوکول کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، اور جب بی بی نے سینے سے لگایا فٹ موسیٰ نے دودھ قبول کر لیا۔ کیسے قبول نہ کرے، وہ تو حقیقی ماں۔ انہوں نے کہا بی بی تمہارا دودھ اس نے قبول کر لیا ہے، اب ایسا کریں مہربانی کرو ہمارے محل میں رہو، وہاں ہم پورا ایک سوٹ آپ کے لیے الگ سویٹ بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنے گھر میں رہوں گی۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کریں گے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو پالیں اور جتنا اجرت کہو ہم دیں گے۔ تو انہوں نے کہا جو مرضی ہے آپ دے دیں۔ اب بادشاہ انہوں نے پھر اپنے شان پہ دینی ہے نا، تو اسی پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہوتی ہے شان کہ اللہ نے کہا موسیٰ کی اماں دودھ بیٹے کو پلا اور تنخواہ بھی لے، والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں تو اپنے باپ بیٹوں کو دودھ پلاتی ہیں نا، ماں نہیں پلائے گی تو کون پلائے گا؟ فرمایا دودھ بھی اپنے بیٹے کو پلا اور تنخواہ بھی لے، اور تنخواہ بھی تمہیں فرعون کے گھر سے دلواؤں گا، کسی اور دیگر ڈپارٹمنٹ سے نہیں، وہی طرح جو اصل دشمن ہے وہ باقاعدہ مہینے کی 1 تاریخ کو تنخواہ لے کے آتے رہوں، تنخواہ بھی لے اور اپنے بچے کی حفاظت بھی کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کی عزت و عظمت کے لیے کتنا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ بس شرط یہ ہے کہ خدا ہمیں حق اور باطل کے سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ احبابی للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سلسلہ دروس اسلام اور عورت کے ضمن میں دروس سابقہ میں ہم اس انداز سے ذکر کر رہے ہیں کہ جن خواتین کا، جن عورتوں کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، یعنی جیسے آپ عورت کا مقام اسلام میں، اسی طرح عورت کا ذکر قرآن۔ اور یہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ آج اگر دنیا کا کوئی اچھا رائٹر، اچھا لکھنے والا ایک کتاب لکھے اور اس میں آپ کا ذکر کرے تو آپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی نے جو کتاب لکھی ہے اس نے میرا ذکر کیا۔ اب وہ رائٹر جتنا بڑا ہوگا یعنی اس کا مقام ہوگا، اسی طرح اس کے ذکر سے آپ کی عزت دوبالا۔ اور اسی طرح اگر کسی ملک کا منسٹر یا کسی ملک کا گورنر آپ کے علاقے میں آئے یا کسی فنکشن میں آئے یا تقریب میں آئے اور وہ آپ کا ذکر کرے کسی اچھے الفاظوں میں، تو پھر آپ کو کتنی عزت محسوس ہوتی ہے۔ اور آپ کے دوست بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو آج گورنر صاحب یاد کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح تھوڑا سا اور اس کو آگے لے جائیں کہ اگر بادشاہ کہیں اپنی محفل میں آپ کا ذکر کر دے
اسی لیے قرآن مقدس میں ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کمال کرتے ہیں آپ تو روح اللہ ہیں, آپ کلمۃ اللہ ہیں, آپ بھی رسول اللہ ہیں, آپ کو میری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ایک بہت بڑا فرق ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ نے مجھے ولادت کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے ولادت کے بعد مجھے اللہ نے اس جھولے میں بولنے کی توفیق دی اور مجھے معجزہ عطا فرمایا کہ میں دودھ پیتا بچہ اور جناب جھولے میں ایسی تقریر کر رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا مفکر اور بڑے سے بڑا مدبر اور بڑے سے بڑا اسکالر بھی وہ بات نہ کہہ سکے. تو اس وقت جہاں میں نے اور باتیں کی, میں نے کہا تھا والسلام علیہ, اللہ کی طرف سے مجھ پہ سلام کی, یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, کہ اللہ کی طرف سے جو سلامتی ہے اس دن بھی جب میں پیدا ہوا اور اس دن بھی مجھ پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی جب مجھے موت آئے. یعنی اللہ کی طرف سے سلامتی ہمیشہ میرے ہم رکاب ہوگی, ولادت میں بھی, موت میں بھی, اور پھر جب میں قبر سے اٹھوں گا اس وقت بھی اللہ کی سلامتی میرے ساتھ ہوگی. تو یہ میں نے کہا یہ بڑی بات ہے, لیکن یہ تو میں نے کہا نا کہ اللہ کی سلامتی مجھ پر, اور تیرے بارے میں ہے وہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ یحییٰ تجھ پہ سلامتی ہو جس دن تم پیدا ہوئے اور جس دن تمہیں موت آئے اور جس دن تم کھڑے کیے جاؤ. اس سلامتی کا ذکر میں نے کیا ہے, اس سلامتی کا ذکر خدا نے کیا. تو آسمان زمین کا فرق, ایک تو میں کہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ سلامتی ہے اور ایک اللہ کہیں کہ میری طرف سے تجھ پہ سلامتی ہے, تو دونوں میں تو آسمان زمین کا فرق ہے. اس کو تھوڑا سا اور آپ اگر انشاءاللہ سمجھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہمارا ایمان ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی عظمت ہے, رسول اللہ ہیں, کلمۃ اللہ ہیں, اور حی یرزق فی السماء, آسمانوں میں بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں بٹھایا اور انو ینزل, اتریں گے, اور اتریں گے بھی کہاں, علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق, دمشق میں اتریں گے. یہ سارے انتظامات پتہ نہیں اللہ بھی ان کے لیے کرا رہے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے نا جو ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے, باقی اس کی مرضی ہے, وہ چاہے تو ایک دوسرے سے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض, اللہ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے سے انتظام کرتے ہیں. ناس ہے, وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں, مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے نا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بعد پھر تو کوئی دنیا میں عیسائی نہیں بچے گا نا جو ان پہ ایمان نہ لے آئے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, تو آج وہی عیسائی ان کے لیے پلیٹ فارم ٹھیک کر رہے ہوں کہ جب اتریں تو میدان صاف ہو. یہ اللہ کا کوئی نظام ہے, کچھ ہو تو رہا ہے نا, اللہ کے فیصلے کے بغیر تو کچھ نہیں ہو. تو بہرحال ہم کسی اور موضوع کی طرف ہٹ جائیں گے. تو بہرحال لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا شان ہے, لیکن سرکار دو عالم کو اللہ نے جو شان دیا ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی مقابلہ نہیں کرتا, کیونکہ سرکار دو عالم تو امام الانبیاء, افضل الانبیاء والمرسلین, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ امتیاز ہوگا کہ وہ حضور کے روضہ مبارک میں جا کے دفن ہوں. اس لیے علماء نے فرمایا, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اللہ کا شکر ہے, غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ قال انی عبد اللہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جب آپ جھولے میں تھے تو آپ نے کہا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, اللہ نے فرمایا محمد میرا بندہ ہے. تو دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. ایک تو پیغمبر کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں, ایک اللہ کہتا ہے یہ ہے میرا بندہ. یعنی جیسے آپ سے کوئی پوچھے جی آپ کیا کام کرتے, آپ کہیں جی میں بادشاہ کا نوکر, بڑا اعزاز ہے. لیکن ایک کے بارے میں بادشاہ کہہ کہ جی یہ تو میرا آدمی ہے نا, میرا ملازم ہے جی خاص. تو یہ آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اسی میں یعنی سمجھنے کی کوشش کریں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے میری بیٹیوں کو اور میری بہنوں کو کہ اللہ نے عورت کو کتنی بڑی عظمت بخشی کے قرآن میں ذکر کر دیا, ورنہ کیا ضرورت ہے عورت کے ذکر کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں انبیاء کا ذکر کرتے ہیں, رسولوں کا ذکر کرتے ہیں, حضور محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں, عیسیٰ و ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں, اور انبیاء اور رسول کا ذکر ہوتا ہے. یا سابقہ قوموں کا ذکر کیا گیا تو بطور عبرت کہ بھی سابقہ قوموں نے نافرمانی کی تو ان پر یہ آوارہ ہے. سابقہ قوموں نے, قوم عاد نے نافرمانی کی, قوم سمود نے نافرمانی کی, قوم شعیب نے نافرمانی کی, قوم لوط نے نافرمانی کی, تو ان پر اللہ کے یہ عذاب ہے. ان کا تو ذکر اس لیے کیا جاتا ہے.
ورنہ آپ اسی سے اگر اتنا ہی ایک عورت کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اسلام نے ہمیں کتنی عزت بخشی ہے کہ ہمارا ذکر قرآن میں ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا. جب آپ دیکھتے ہیں رمضان مبارک میں کون سی بستی ہے مسلمانوں کی جہاں قرآن کا ختم نہ ہو, کون سی مسجد ہے جہاں تراویح نہیں ہوگی, کون سا قطعہ ارض ہے جہاں تلاوت قرآن نہیں ہوتی ہے, اور جب تلاوت ہوگی تو عورت کا ذکر بھی آئے گا. تو یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایسے قصہ قرآن کا پڑھ کے آدمی چلا جائے. بس فی کتاب مریم, بس وہ جی بی بی مریم کا نام تھا. بی بی مریم کا نام لینے والا کون ہے؟ رب العالمین, عرش بری سے واقعہ بیان فرما رہے ہیں. تو اسی ضمن میں ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھے تھے. آپ کی پیدائش, آپ کی والدہ پہ امتحان و ابتلا, پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں آنا, پھر اخت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ کو تلاش کرنا, پھر موسیٰ علیہ السلام کا کسی عورت کا دودھ قبول نہ کرنا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس بھجوانا. یہ سارے واقعات ہم نے پڑھے. اب اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آ گئے, شاہی محل میں آ گئے, کیونکہ اللہ نے آپ کو نبی بنانا ہے, اللہ نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز بخشنا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ لے کہاں آئے ہیں جو سب سے بڑا دشمن. یہ کمال قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے حفاظت کرواتے ہیں جو سب سے بڑا قاتل ہے, جو سب سے بڑا مجرم ہے. 70,000 بنو اسرائیل کے بچوں کا قاتل ہے فرعون. اللہ نے فرمایا بدبخت, تم خدائی کے دعوے کرتے ہو, تیری خدائی کی ہوا نکالنے والا تیرے گھر میں پلے گا, تیرے گھر میں جوان ہو. موسیٰ علیہ السلام وہاں آ گئے, تربیت ہوتی رہی, جوان ہو گئے. بڑا تفصیل سے واقعہ ہے. اتفاق کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. ایک آدمی نے فریاد کی کہ جی مجھے قبطی مار رہا ہے. تو حضرت کی جوانی بھی تھی, جوش بھی تھا, اور داعی حق بھی تھا, کیونکہ جب دل میں حق ہو تو پھر بندہ مضبوط ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کو منع کیا. وہ ذرا اکڑ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا, وہ مر گیا. سیدھی بات ہے کہ اب تھپڑ سے تو کوئی قتل نہیں کیا جاتا نا. موسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ کوئی قتل کا ارادہ نہیں, تو ایک تھپڑ مار. اب جب وہ مر گیا, اس کے بعد ایسا ایسا پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام اسی اطراف میں ہیں, تو پھر ایک واقعہ پیش آیا. اس نے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میری مدد کریں, مجھ کو یہ مارتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب بڑھے کہ اس کی مدد کرنے کا, اچھا, اس نے سمجھا کہ شاید مجھ پہ غصہ آ گیا کہ کل بھی میں نے بلایا تھا, آج بھی میں بلا رہا ہوں. تو کہا اچھا مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, کل بھی تو آپ نے ایک بندہ مار دیا. تو اس سے بات چلتے 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 نکلی اور فرعون کے دربار تک بھی پہنچ گئی کہ وہ جو قبطی قتل ہوا ہے اس کے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے, وہ تو آپ کا گھر میں پلنے والا حضرت موسیٰ ہے علیہ السلام. اسی طرح جناب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم تھا کہ میرے ہاتھ سے ایک بندہ مر گیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے نہیں آتے تھے فرعون. تو اسی ضمن میں آپ تھے تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین, کہ اب درباروں میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, میرا مشورہ مانو تو اس ملک سے نکل جاؤ. تمہیں بچپن میں تو فرعون نہیں بنا سکا, لیکن تم سے مطمئن نہیں. فرعون بڑا کایا تھا آخر, اس کو ہر وقت ایک دماغ میں بات کھٹکتی رہتی تھی کہ یار کہیں یہی بچہ نہ ہو. وہ ایک بڑا واقعہ آیا ہے کتابوں میں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا, موسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے, یعنی 3-4 سال کی عمر. تو ایک دن فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا کہ چلو بچہ ہے, ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اتنے ناز و نعم سے ہم اس کو پال بھی رہے ہیں, تو اب بچہ ہے, 1 منٹ میں اٹھا لینے میں کیا فرق پڑتا ہے. تو بچے کو اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھپڑ فرعون کے منہ. بس وہ فرعون جو تھا نا جی, وہ اندر سے ہل گیا. انہوں نے کہا یہی وہ بچہ, یہ 4 سال کا بچہ ہے, میں نے اٹھایا اور مارا تھپڑ. انہوں نے کہا فوراً جلاد بلاؤ. امراۃ فرعون دوڑ کے آئی. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو, بادشاہ ہو تم؟ اس نے کہا نہیں یہ وہی بچہ ہے, ایسے مجھے دیکھو تھپڑ مارا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, کیا کر رہے ہیں, اتنی بڑی ملک کے بادشاہ ہو, اتنا بڑا تمہیں اعزاز ملا ہے, اتنا بڑی تمہاری سلطنت ہے, یہ 4 سال کے بچے کو پتا ہے کہ تم کون ہو. چلو یہی بچہ ہے, اس کو دشمنی, اس کو کیسے پتا ہے کہ تم ہو وہ جو بنو اسرائیل کے بچوں کو جس نے قتل کرا ہے. یہ 4 سال کے بچے کو پتا ہے, اس نے تمہیں جان کے تھپڑ مارا ہے, ایسے تمہارے دماغ میں بات آ گئی, یہ تو بچہ ہے.
کبھی اٹھاتا ہے کوئی تو ایسے آدمی اپنے باپ کو بھی مار دیتا، کبھی ماں کو مار دیتا، یہ تو بچہ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا اچھا دیکھو بات سن، پہلے اس بچے کا امتحان کرو، اگر تمہاری تسلی ہو جائے تو پھر تو اس بچے کو چھوڑ دو ورنہ قتل کرو۔ اس نے کہا کیسے امتحان کرتے؟ اس نے کہا ایسا کرو کہ ابھی حکم دو کہ ایک لگن میں، ایک تھال میں، ایک دست میں انگارے جو ہیں نا، سرخ انگارے، جلتے ہوئے انگارے آگ کے، وہ ایک انگیٹھی میں رکھ کے لے آئیں، اور ایک انگیٹھی میں لال و جواہر لے آئیں، اور وہ لال و جواہر بھی اصلی ہوں جن سے ایسے شعائیں پھوٹ رہی، اور وہ دونوں رکھ دیتے ہیں، بچے کو دور سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تو یہ آگ میں اور موتی میں فرق کر لیتا ہے پھر تو یہ سمجھدار ہے، ایسے تمہیں پہچان کے تھپڑ مارا ہے۔ اور اگر ایک بچہ آگ اور موتی میں فرق نہ کر سکے تو پھر اس کو کیا پتا ہے کہ تم فرعون ہو؟ تو اس کے دماغ میں اب دیکھیں یہ عورت کا کمال ہے نا کہ کیسے بادشاہ کی رائے کو بدل دیا، ورنہ بادشاہوں کے آرڈر بدلا کرتے، بادشاہوں کی رائے کبھی بدلا کرتی ہے، ایک کمال ہے اس عورت، یہ اس کی سوچ ہے کہ بادشاہ ہے، حالانکہ وہ فرعون، یعنی اندازہ کرو کہ اس دور میں جو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ فوج لے کے گیا اس کی تعداد 6 لاکھ تھی، اس زمانے میں جس کی 6 لاکھ کی فوج ہو، اور اس زمانے میں جو احرام مصر اور جتنے فرائض آئے ہیں آج تک آپ کے احرام مصر جو ہیں وہ عجائب عالم میں شمار ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے جو عجائبات ہیں ان میں وہ عجوبہ ہے کہ آج تک ان کی ممیاں، ان کی لاشیں، ان کے وقت کے ہتھیار، ان کے وقت کے زیور، ان کے وقت کے فروٹ، ان کے وقت کی ہر چیز محفوظ کر دی گئی، آج بھی محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ تو ایک عورت کا ان کی رائے کو بدل دینا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی، یہ کمال ہے اس کا۔ جیسے کہ لکھتے ہیں نا کہ بھی ایک دفعہ پرانے دور میں شہنشاہ ایران نے، اس نے خود شعر کہا یا اس کے کسی شاعر نے شعر کہا، یعنی ایک مصرع بن گیا کہ در ابلق در جہاں نمی موجود یا کس نمی موجود، چونکہ فارسی سے مجھے اتنا تعلق نہیں، کبھی پڑھی نہیں فارسی لغت، ہم عرب میں چونکہ پیدا ہو یہاں تو پڑھائی نہیں جاتی تھی، ہمارے ملکوں میں تو شروع ہی فارسی سے کرتے تھے، لیکن ہم لوگ چونکہ یہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم یہاں ہوئی تھی، یہاں تو فارسی کا کوئی تصور بھی نہیں۔ تو بہرحال یعنی اس شعر کا مفہوم تقریباً یہ تھا کہ در ابلغ در جہاں کسنمی موجود، کہ دنیا میں 2 رنگا موتی نہیں ہوتا۔ ابلغ کہتے ہیں جیسے ابلغ گھوڑا ہوتا ہے نا جس میں سیاہی اور سفیدی ہے، یہ گھوڑا تو سیاہ ہے لیکن 5 پاؤں 4 پاؤں اور چہرہ جو ہے اس جگہ پر سفیدی ہے، اس کو کہتے ہیں ابلغ۔ یہ گھوڑا جو ہے نا ابلغ گھوڑا بڑے مشہور ہوتے ہیں، کمیت ہے، ابلغ ہے، تو ابلغ جو ہیں گھوڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں، عربی النسل ہو شاید۔ تو اس شاعر کے منہ سے یہ اتفاق سے شعر آ گیا کہ بھئی دنیا میں کوئی ایسا موتی نہیں ہوتا کہ کالا ہو اور سفید ہو اور 2 رنگا موتی، جو خالص موتی ہے وہ ہمیشہ ایک رنگ کا ہو۔ زمرد ہے تو زمرد کا رنگ ہوگا، یاقوت ہے تو یاقوت کا رنگ ہوگا، اور اس کے بعد فقراج ہے تو فقراج کا رنگ ہوگا، الماس ہے تو الماس کا رنگ ہوگا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رنگ تیز ہو، کوئی ہلکا ہو، لیکن جو اصل ہے وہ بہرحال یہ ہے کہ نیلم ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہے رنگ۔ تو شہنشاہ ایران نے شاید اس دور میں یہ مصرع خود کہا، شعراء کو بلایا کہ اس کا اگلا مصرع سیٹ کرو، وہ بناتے رہے لیکن شاہ کو پسند نہ آئے، بادشاہ کو پسند نہ آئے، کہا بھی ٹھیک ہے بنا تو تم نے لیا ہے لیکن دل کو نہیں لگتا۔ تو انہوں نے شہنشاہ ہند کو اس دور میں، کیونکہ وہ جو دور ہے کہ جیسے مغلیہ دور زمانہ گزرا ہے، اس نے وہ شہنشاہ ہند کو خط لکھ کے شہنشاہ ایران نے بھیجا کہ یہ مصرع میری زبان سے نکل گیا ہے، اس کا دوسرا مصرع نہیں بن رہا، اور شعراء ایران نے بہت بڑا جواب دیے ہیں لیکن میرا دل نہیں مطمئن۔ تو آپ دیکھیں گے ہندوستان میں شاید کوئی ایسا شاعر ہو کہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو میرے دل کو لگ جائے۔ بادشاہ خیال آ گیا، وہاں آیا، بادشاہ نے بلایا اپنے شعراء کو، ان کو دے دیا۔ اب وہ جناب وہ بھی مسئلے بنا رہے ہیں، وہ وہاں کے بادشاہ کے دل کو بھی نہیں لگ رہا، تو انہوں نے کہا جب میرے دل کو نہیں لگ رہا تو وہاں جواب کیسے بھیجوں؟ حالانکہ میں تو اتنا بڑا فارسی کا وہ مقام نہیں رکھتا۔ تو وہ جناب آئے تو اپنے گھر میں بیٹھے تھے، تو ان کی بیٹی تھی زیب النساء۔ اس نے دیکھا کہ ابا جان بہت پریشان ہے، اس نے کہا ابا جان کیا بات؟ انہوں نے کہا بیٹی آپ دخل نہ لیں، بس ایک معاملہ ہے، میں اس میں بہت پریشان۔ لاڈلی بیٹی تھی، اس نے حجت کی، اس نے کہا کیا پوچھتی ہو؟ شہنشاہ ایران نے ایک شعر لکھ دیا ہے، وہ بس اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ جواب نہیں بن رہا اور اطمینان نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا بچہ مجھے بھی دے دو، میں بھی ٹرائی کروں، کوشش کروں۔ بادشاہ اصل میں چاہتے تھے کہ زیب النساء شعر و شاعری نہ کریں، وہ اصل میں یہ چاہتے تھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ابا جان بہت پریشان ہے تو اس نے کہا کہ ابا جان آپ پریشان نہ ہوں، یہ کوئی شاہی مسئلہ تو ہے نہیں کہ جسے آپ حل کریں، یہ تو شعراء کا مسئلہ ہے،
آپ پریشان نہ ہوں، بہرحال میں کوشش کروں۔ اچھا، مطمئن ہو کے چلے گئے۔ تو زیب النساء بھی سوچتی رہی اور اس کے دماغ کو بھی کوئی دوسرا مصرع نہ لگا۔ خدا کی شان ہے کہ بی بی صاحبہ نے جب صبح کو غسل کیا، اپنے حمام سے غسل فارغ ہونے کے بعد وہ سنگار میز کے سامنے بیٹھی اپنے میک اپ سنگار کے لیے، تو وہ سرما جب پہننے لگی تو خدا کی قدرت ہے کہ سرما تھوڑا سا موٹا تھا، یعنی اچھی طرح پسا ہوا نہیں تھا، اس میں کوئی تھوڑا سا کٹر سا رہ گیا تھا، دانا سا رہ گیا۔ تو بی بی نے جب آنکھ میں ڈالا نا تو وہ آنکھ کو چبھا، آنکھ سے چبھا تو وہاں سے آنسو نکلا۔ جب آنسو نکلا تو سرما بھی آنسو میں ملا ہوا تھا، تو فوراً زیب النساء نے کہا کہ ہاں درے ابلغ در جہاں قصنمی موجود، مگر چشمے بتانے سرما آلود، کہ دنیا میں موتی دو رنگا نہیں ہوتا، ایک موتی دو رنگا ہوتا ہے جو محبوب کی آنکھوں سے نکلے جب وہ سرما پہن رہا، اس میں وہ کالا اور سفید رنگ ہوتا ہے کہ آنسو سفید ہے اور اندر وہ سرما کالا ہے، تو وہ ابلغ موتی تو آ گیا نا دنیا میں، کہ صرف وہ ایک موتی ہے کہ جو چشمے بتانے سرما آلود، کہ جب وہ محبوبہ کی آنکھ سے بہتا ہے سرما پہنتے ہوئے اور وہ آنسو میں مل جاتا ہے تو وہ موتی جو ہے وہ ابلغ ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے وہ جواب، بادشاہ اشش کر اٹھا، اور سب شعراء نے بھی کہا کہ بات تو بڑی ٹھیک ہے۔ شہنشاہ ایران کو بھیجا گیا تو شہنشاہ ایران تو اتنے خوش ہوئے، حیران ہو گئے، اور جناب اس کے خوشی میں انہوں نے خط لکھا شہنشاہ ہند کو کہ جس شاعر نے یہ جواب دیا ہے وہ مجھے دے دو۔ وہ خوش ہو گیا۔ اب اس بیچارے کو یہ تھوڑا پتا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی نے لکھا ہے، ورنہ بادشاہ ایسی باتیں تو نہیں کرتے نا، بادشاہوں کو اللہ نے اگر عزت دی ہوتی ہے، مقام دیا ہوتا ہے تو عقل بھی دیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ تو خوش ہو گیا نا کہ کوئی شاعر ہے تو ایک بادشاہ کو ایک شاعر کو بھیج دینا کون سی مشکل بات ہے۔ اس نے کہا جس نے یہ شعر لکھا ہے میرا جواب دیا ہے اسے میرے پاس سے۔ اب آئے تو بادشاہ پھر ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ ہے عورت کی ذہانت اور کمال، اللہ نے اسے جو مقامات دیے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے، دیکھو نا جی، اب آپ آگ سے کھانا بنائیں یا کسی گھر کو آگ لگا دیں تو آگ کا قصور تو نہیں ہے، آگ کے بغیر تو آپ کی کوئی گاڑی نہیں چل سکتی، آگ کے بغیر تو آپ کا کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا، کوئی بحری جہاز نہیں تیر سکتا۔ لیکن اللہ نے آگ اس لیے تو پیدا نہیں کی کہ آپ آگ لے کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتے پھریں۔ اللہ نے عورت اس لیے تو نہیں بنائی کہ دنیا میں تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ عورت تو عورت ہے، لیکن عورت اپنے عظمت و مقام کو بھی تو سمجھے نا، کیونکہ جب اس کی نظر بلندی پہ ہو تو پھر ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ اس اچھائی کو آپ برائی میں بدل دیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، کہ اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب۔ تو یہ تو اپنی سوچ ہے نا جی۔ اب بادشاہ پریشان بیٹھا ہے کہ میں کیا جواب دوں۔ زیب النساء پھر آ گئے، اس نے کہا کہ ابا جان آپ کیوں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی پڑھو یہ خط، پریشان نہ ہو تو کیا کروں، آپ اپنی بیٹی بھیج دیں۔ اس نے پڑھا، اس نے کہا کہ کوئی بات، اس نے کہا کوئی بات، جس کا جواب میں ابھی لکھ دیتا ہوں۔ تو اس بی بی صاحبہ نے اس کے پیچھے لکھا کہ من منم خوشبو منم، کہ میں ایک ایسا شخص ہوں، ایک ایسی ذات ہوں، من منم مخفی منم، کیوں بوئے گل در برگے گل، کہ جیسے گلاب کی خوشبو سونگھی جاتی ہے، خوشبو دیکھی نہیں جاتی۔ تم کسی گلاب کے پھول کو لوگے تو اس کو سونگھتے ہو یا تم خوشبو ڈھونڈتے رہتے ہو؟ تو من منم مخفی منم، میں تو اپنے اندر ایسے چھپا ہوا ہوں، بوئے گل در برگے گل، جیسے گلاب کی خوشبو اپنے گل کے اندر چھپی ہوتی ہے، یہ تو اس کو تلاش نہیں کیا جاتا، صرف خوشبو سونگھی جاتی ہے۔ جب جواب دیا تو شہنشاہ ایران سمجھ گیا کہ ہاں یہ تو بادشاہ کی بیٹی کا ہے، تو اس نے معذرت کر لی، اس نے کہا مجھے پتا نہیں تھا، اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ یہ شعر لکھنے والی کون ہے، تو وہ تو میری بھی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی۔ تو یہ اللہ نے یعنی اندازہ کریں کہ کس قدر ذہانت دی ہے اور کہ جو اس وقت کے بڑے بڑے ادبا اور شعراء حل نہ کر سکے فوراً حل کر دیے۔ انہی کا کہ اپنا تھا نا کہ ان کے دور میں ایک بہت بڑا آدمی تھا، بادشاہ کا بہت بڑا مقرب تھا، بہت بڑا وزیر تھا، تو اس کا بھی عجیب واقعات ہیں جو زیب النساء کی ذہانت تھی اور اس کے مقام پہ دلالت ہے۔ باہر صورت میں عرض کر رہا تھا کہ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے امتحان شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا امتحان اب جناب، اور آ کے ایک انگیٹھی میں بڑے شاہی طرز پہ وہ سجائی گئی، اس میں انگارے رکھے گئے، ایک میں وہ ہیرے اور جواہرات اور لال رکھے گئے،
اور موسیٰ علیہ السلام کو دور سے چھوڑ دیا گیا کہ جی اس کو چھوڑ دو. یہ وہ چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کے بچہ دوڑتا ہے نا کھیلنے کے لیے، بھی کھلونا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ بھی اگر اس نے آگ اٹھا لی پھر تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب چھوڑا تو حضرت چل پڑے. وہ اپنا پاؤں سے گھستے گھسٹتے جا رہے ہیں. فرعون کھڑا ہے دیکھ رہا ہے. اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سیدھے موتیوں کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ موسیٰ کو ادھر پھیر دو ورنہ تو راز کھل جائے گا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا، نبی تو پھر بچپن سے نبی ہوتے ہیں نا. تو موسیٰ علیہ السلام سیدھے وہ وحید جواہر کی طرف جا رہے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے تھوڑا سا رخ موڑ دیا تو انہوں نے جا کے پھر انگارے کو پکڑا، وہ زبان پہ رکھا جس کی وجہ سے زبان پہ لکنت تھی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. زبان پہ عقدہ جو پڑ گیا تھا وہ وجہ تھی. تو اب جناب امرات فرعون نے کہا کہ دیکھ لیا اس کو پتا ہے فرعون کو نے جیسے انگارہ لے کے اپنی زبان جلا دی ہے. تو نے کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات ٹھیک تھی، اچھا ہوا کہ ہم نے قتل نہیں کیا. تو یہ ذہانت جو تھی یہ بھی امرات فرعون. اب موسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی نے آ کے اطلاع دی. اس نے کہا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ آج کابینہ جو ہے نا فرعون کی وہ اس بار پہ غور کر رہی ہے کہ تمہیں اس قتل میں قتل کر دیا جائے. میری تمہیں نصیحت ہے کہ فخرج اس ملک سے نکل. اب موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. اب 3 کپڑوں میں موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، کہاں جاؤ گے؟ تو چلتے 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 قصہ ہے مختصر کہ آپ جناب ماء مدین ایک جگہ ہے جہاں کنواں تھا جس کو مدین کے نام سے پکارا جاتا تھا. یہ خلیج عقبہ جو آج کل مشہور ہے نا اسی علاقے، وہاں ابھی تک وہ دونوں کنویں موجود ہیں علامتاً. اکثر مفسرین اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ خلیج عقبہ کے علاقے میں. تو اب جناب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، دیکھا کہ کنویں پر بہت بڑی لوگوں کی بھیڑ ہے اور لوگ اپنے مال مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. پرانے دور میں تو یہی رواج ہوتا تھا نا جی، کنویں ہوتے تھے بڑے بڑے تو بڑے بڑے ڈول نکال کے اور آگے جو تھے وہ کھالے بنے ہوئے ہوتے تھے، وہ کھالے بھر دیے جاتے تھے اور مال پانی پیتے تھے. اور جو کم ہو گیا 2 ڈول اور کھینچ کے ڈال دیے. تو آپ نے دیکھا کہ لوگ مویشیوں کو اور بکریوں کو اور ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن 2 لڑکیاں جو ہیں دور کھڑی ہیں اور صرف کھڑی نہیں بلکہ اپنے ریوڑ کو روکتی ہیں. جب کوئی بکری بھاگتی ہے پانی کی طرف، جانور تو پانی کی طرف دوڑے گا، تو وہ ان کو روک رہی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو بھئی آخر ان کی بھی تو بکریاں ہیں، وہ کیوں نہیں پلاتی؟ ساری دنیا تو پلا رہی ہے پانی. اچھا، اور بکریاں جب بیچاری پانی کے لیے دوڑتی ہیں پیاسی ہیں تو ان کو الٹا روک بھی دیتی ہیں. تو اللہ کے پیغمبر آئے، آگے بڑھے اور آ کے پوچھا کہ قال ما خطبکما، کہا کیا تمہاری کیا مشکل؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء. انہوں نے کہا کہ اے مسافر اجنبی، ہم اپنے بکریوں کو، ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ قوت والے لوگ ہیں اور ہم 2 بہنیں ہیں، کمزور عورتیں ہیں، ہم ان سے کوئی لڑ تو نہیں سکتی. اچھا، اور جب یہ جاتے ہیں تو پھر وہ مورخین نے لکھا ہے اور سابقہ کتابوں میں بھی ہے کہ وہ بدبخت یہ کرتے کہ بڑے پتھر کی ایک چٹان کا ڈھکنا بنا ہوا تھا، وہ کنواں بھی بند کر کے چلے جاتے. تو جو پانی بچتا ہے کھالے میں ہم تو وہی پلاتے، کیونکہ نہ تو ہم وہ ڈھکنا اٹھانے کے قابل ہیں اور نہ جناب ہم ان سے لڑنے کے قابل ہیں. اب فطری طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھی پھر یہ لڑکیاں بیچاری کیوں کام کر رہی؟ یعنی اس وقت بھی لڑکیوں کا اس قسم کے کام کرنا جو ہے ایک عجیب بات سمجھی جاتی تھی، ایک عجیب تصور تھا کہ لڑکیاں کیوں باہر نکلیں، یہ کیوں مردوں والے کام کریں، بکریاں چرانا، باہر جانا، یہ کام کرنا یہ مردوں کا کام ہے، یہ لڑکیوں کا کام تو نہیں ہے. تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو حیران دیکھا تو فوراً بتلا دیا کہ ہمارے چرانے کی وجہ یہ ہے کہ بابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ ہے اور بوڑھا ہے. صاف بات ہو گئی کہ بھائی ہے، بھائی ہوتا تو وہ کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک. اب مفسرین نے یہاں 2 واقعے لکھے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ پانی پلا کے چلے گئے اور وہ ڈھکنا بھی رکھ دیا، بند کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 2 کنویں، ایک کنواں بند رہتا تھا، ایک کنویں سے پانی پلاتے تھے. جب اس کنویں کا پانی کم نیچے ہو جاتا تھا تو پھر دوسرے کنویں سے شروع کر دیتے تھے. جب اس کا پانی پھر اوپر آ جاتا 2-3 دن میں تو دوسرے کنویں کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ ڈھکنا اتنا بھاری پتھر کا تھا کہ 10 آدمی اس زمانے میں اٹھاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا اٹھا کے پھینکا، 2 دن ڈول رہے آیا، وہاں پلاؤ پانی، اور سب بچیوں نے آ کے اپنا پانی پلایا اور جلدی سے بکریوں کو لے کے گھر چلی گئی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہٹے اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اور کہا میرا مولا اب میں تو ہر حال میں تیرا ہی محتاج ہوں، مسافر، پیاس، بھوک، ٹھکانہ نہیں، اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں اس ملک ظالم فرعون کے